السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو شخص اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ صدق دل سے، یعنی سچے دل سے جو اس کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت کر دیتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ اپنی زبان پر اللہم اغفر لی یہ گنگنایا کر۔ یہ کس کی وصیت ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے اپنے بیٹے کو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ اپنی زبان پر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ گنگنایا کر، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دن اور رات میں ایک ایسا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، جو شخص اپنی زبان سے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم اغفر لی کے معنی کیا ہے؟ اللہم اغفر لی کے معنی آتے ہیں کہ اے پروردگار میری مغفرت فرما، اے پروردگار میری مغفرت فرما۔ میرے بھائی، حدیثوں میں استغفار کے جو ہے بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے میں
دن میں 70 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی جو ہے دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں. پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا بھائی ابھی جو میں نے کہا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، یا نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہی پڑھتے رہا کریں. دن میں 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کو دن میں 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیتا ہے اور دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جو ہے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے. اس لیے ہم جو ہے استغفر اللہ پڑھنے کی، استغفار پڑھنے کی عادت ڈالیں. جو میں نے قرآن مجید کی جو تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے بھائی الحمدللہ یہ سب کو دعا یاد ہے، اور یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، یہ آیت بہت ہی پاورفل ہے. یعنی اس کے بہت ساری فضیلتیں جو ہے آئی ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہماری دنیا بھی حسین بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. حضرت جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک انصاری نوجوان مسلمان ہوا. حضور کے زمانے میں ایک انصاری نوجوان مسلمان ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ خدمت میں لگا رہتا، حضور کی خدمت کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزے تیار کرتا تھا، موزے بناتا تھا حضور کے لیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ جو ہے میرا فلاں کام کریں. تو یہ نوجوان انصاری یہ نوجوان جو ساتھی تھے، جو حضور کی خدمت کرتے تھے، حضور کا کچھ کام کرنے کے لیے باہر نکلے. گلی سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے آپ کی نگاہ یعنی اس نوجوان کی نگاہ ایک گھر پر پڑی. جیسے ہی گھر پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ اس گھر کے اندر ایک عورت جو ہے غسل کر رہی ہے، پانی نہا رہی ہے. جیسے ہی نگاہ پڑی ایک عورت غسل کر رہی، نہا رہی ہے. تو جیسے ہی اس نوجوان نے دیکھا تو اس نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. جس راستے سے وہ نوجوان جا رہا تھا اسی راستے سے وہ سامنے آگے بڑھتا ہوا چلا گیا. اتنی دور چلا گیا، مکے اور مدینے کے درمیان میں جو پہاڑیں ہیں وہ ایک پہاڑ کے اندر جا کے چھپ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں جو میرے سے جو گناہ جو ہو گیا اس کی اطلاع وہی کے ذریعے کہیں میرے نبی کو نہ پہنچ جائے، اس ڈر کی وجہ سے. اب یہ نوجوان جا کے پہاڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا. یہ دن 2 دن نہیں 40 دن گزر گئے. جب 40 دن گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے متعلق پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے. تو ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ ایک نوجوان
پہاڑوں میں اپنے پناہ کی درخواست کر رہا ہے. ایک نوجوان پہاڑوں میں اپنے پناہ کی درخواست کر رہا ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابہ کو آپ نے وہ نوجوان کی تلاش میں بھیجا. آپ تلاش کرتے کرتے دونوں گئے. جا کے تلاش کرتے کرتے ایک چرواہا ملا, یعنی بکریوں کو چرانے والا چرواہا ملا. اس سے پوچھا کیا تم نے جو ہے ایک نوجوان کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا ہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو جہنم کے عذاب سے ڈر کے وہ ہمیشہ رویا کرتا. پھر وہ چرواہا کہنے لگا جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ پہاڑ سے باہر نکلتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے فریاد کرتا ہے, کہتا ہے کہ اے پروردگار میرے جسم سے روح قبض کر لے اور میرے روح کو روحوں میں شامل کر دے اور میرا جسم مردوں میں داخل کر دے, اور کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس دن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, مجھے شرمندہ نہ کرنا. یہ الفاظ وہ نوجوان کہتا رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ وہی تو نوجوان ہے. جب رات ہوئی تو وہ نوجوان باہر نکلا. باہر نکل کر پھر وہی اپنے سر پر اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار میرے روح کو قبض کر کے روحوں میں داخل کر دے اور میرے جسم کو مردوں میں شامل کر دے, کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو بالکل سامنے گئے, جا کر پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ اے عمر مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں, مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں. تو پھر وہ نوجوان کہنے لگا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کی اطلاع دے دی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہے. میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ اس نوجوان کو لے کر پھر مسجد نبوی میں آئے. یہ نوجوان کہنے لگا کہ اے عمر مجھے اس وقت جو ہے مسجد نبوی میں لے کے جانا جس وقت حضور نماز پڑھا رہے ہوں. تو اس نوجوان کو لے کر آئے مسجد نبوی میں. نماز کا وقت ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. یہ دونوں صحابہ بھی نماز میں شامل ہو گئے اور یہ صحابی رسول بھی نماز میں کھڑے ہوئے. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین, جیسے ہی آپ نے شروع کی وہ نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. جب زمین پر گر گیا نماز ختم ہوئی, سلام حضور نے پھیرا, صحابہ سے پوچھا, عمر سے پوچھا کہ اے عمر اس نوجوان کا کیا ہوا, اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لے کر آئے ہیں. تو دیکھا کہ جو نوجوان جو ہے بے ہوش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سامنے گئے, جا کے جو ہے آپ نے اس کو جگایا, وہ نوجوان کو ہوش آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نوجوان سے کہ اتنے دن کہاں تھے؟ میرا بھائی وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں جا کے پہاڑوں میں چھپ گیا تھا. جب وہ نوجوان اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا اس لیے میں پہاڑوں میں چھپ گیا تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان سن, میں تجھے ایک ایسی آیت سناؤں گا, اگر تو اس کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ہر گناہوں کو معاف کرے گا.
وہ آیت کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس آیت کو ہمیشہ پڑھا کر اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرے گا. میرے بھائی، وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو بہت بڑا گناہ ہے، میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، تیرا گناہ بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ کا کلام ہے. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تیرا گناہ بڑا نہیں، سب سے بڑا کلام اللہ کا کلام ہے. میرے بھائی، پھر وہ نوجوان گھر کو چلا گیا. 8 دن تک جو ہے غم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے سخت بیمار رہا. سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ جو نام ہے، جو اس نوجوان کا جو نام ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے، سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ بہت سخت بیمار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جو ہے ثعلبہ کے پاس گئے. جا کر دیکھا تو جو ہے ثعلبہ موت کے قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، جا کر ثعلبہ کے سر کو اپنے جو ہے یعنی اپنے پیر پر رکھا، یعنی اپنے ران پر رکھا. تو ثعلبہ جو ہے اپنے سر کو ہٹا لیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کا جو ہے یہ سر جو ہے گناہ میں شامل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تیری خواہش کیا ہے؟ الفاظ سنے حضور کے. حضور نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کہ اے نوجوان تیری خواہش کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. میری خواہش یہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ابھی باتیں ہو ہی رہی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں، اس نوجوان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نوجوان ساری دنیا بھر کر بھی اگر گناہ لے کر آئے تو میں اس نوجوان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سامنے یہ بات کی، جیسے ہی وہ نوجوان سنا اس کی زبان سے یہ چیخ نکلی اور جو ہے یہ چیخ نکلی اور اس کے جسم سے روح قبض ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو ہے تجہیز و تکفین کا انتظام کریں، غسل دیے، نماز جنازہ پڑھائیں گے، کفن پہنائیں. جب جنازہ اٹھایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب جنازہ لے کر جب چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کے بل چل رہے. یعنی پیروں کے بل مطلب انگلیوں کے بل، یعنی انگلیوں کے بل چل رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پورا پیر حضور جو ہے زمین پر نہیں رکھ رہی، انگلیوں کے بل انگلیوں پر حضور چل رہی. جب دفن کر کے آ گئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے انگلیوں کے بل چل رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے اتنے فرشتوں کو اس زمین پر بھیجا تھا کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میرے بھائی دیکھو، یہ گناہ صرف جو ہے نظر غلطی سے جو ہے گھر کے اندر ایک نظر گئی اور جو ہے ایک عورت کو غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو صرف یہ گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں اتنا آیا کہ میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے معافی نامہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. میرے بھائی آج ہمارے سے کتنے گناہ ہو رہے،
آج ہمارے سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔